الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم درود شریف پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا رسول الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ حمد و صلات کے بعد عزیز دوستوں بزرگوں بھائیوں، عرس مبارکہ کی تقریبات ہیں، دن کے وقت بھی پروگرام آپ لوگوں نے اس میں شرکت کی اور اب بھی یہ اجتماع یقیناً عشاء کے بعد سے شروع ہے۔ سید صاحب قبلہ پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال بھی آپ نے فرمایا تھا، بعض اوقات مصروفیات اپنے حساب سے بڑھ جاتی ہیں تو میں حاضر نہیں ہو پایا، اس دفعہ خیال تھا کہ قرض ایک دفعہ اتر جائے تو میں کچھ میری مصروفیت زیادہ تھی، بہرحال حاضر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب فرمائے۔ چشتی صاحب کا آپ نے پرجوش اور ولولہ انگیز خطاب ماشاءاللہ سنا ہے، اللہ کرے زور بیاں اور زیادہ۔ میں نے بڑی مختصر سی چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں، آپ اس پر توجہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ، اللہ خبردار ہو جاؤ بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ولی کے کئی آپ کو مفاہیم ملیں گے۔ ایک معنی ولی کا ہے دوست، اور یا اللہ کا معنی اللہ کے دوست۔ اللہ کا جو دوست ہوتا ہے اس کو زیادہ قرار، زیادہ سکون، زیادہ تسلی اپنے رب کے قرب میں نصیب ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان ذاتی طور پہ محسوس کرتا ہے کہ گھر کے اندر اتنا سکون اسے نہیں جتنا دوست کے پاس جا کے آیا ہے۔ بھائیوں کے بیچ کئی دفعہ وہ اپنے آپ کو تکلف میں محسوس کرتا ہے، اور دوستوں کے بیچ بے تکلف محسوس کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہاں کچھ جھجک ہے، رشتوں کی ساری باتیں نہیں کہہ سکتا، لیکن دوست کے پاس جاتا ہے تو وہ من کی ساری باتیں کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ولی ہوتا ہے نا، وہ بھی دنیا کے بیچ رہ کے زیادہ خوش نہیں ہوتا، مصلی پہ بیٹھ کے زیادہ راضی ہوتا ہے، اور وہ بھی دیر تک اللہ کی بارگاہ میں وہ لوگ حاضر رہتے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، دیر تک، اور بچتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں عوام میں صرف اتنا جانا پڑے جتنا ہم نے تبلیغ کرنی ہے، اتنا لوگوں سے ربط ہمارا رہے جتنا ہم نے انہیں دین کا کوئی پیغام دینا ہے، باقی وہ اپنے اوقات کو اپنے رب رسول کے ساتھ مصروف کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ وقت وہ تنہائی میں۔ لیکن نا ڈپریشن کے مریض کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہارے دل میں جتنی باتیں ہیں، پریشانیاں، وہ ساری نکال دو، کسی سے کہہ دو، تو تمہاری بہت ساری دوائیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ کچھ دکھ بڑے ذاتی قسم کے ہوتے ہیں، نجی قسم کے ہوتے ہیں، بندہ کسی سے کہہ ہی نہیں سکتا، بڑے قریبی بندے سے بھی نہیں کہہ سکتا۔ رب کے بندوں نے ہمیں بتایا کہ تم مصلی پہ بیٹھو اور دعا مانگو، جو کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ اپنے رب کریم سے کہہ دو، اللہ کے حضور عرض کر دو، دعا کر دو۔ اللہ کا ولی سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ وہ اللہ کا دوست ہے، اس کو مشکل نہیں ہوتی نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، سخاوت، دین کی خدمت، یہ کوئی چیز اس پر بوجھ نہیں بنتی، کیونکہ دوست تو دوست کے پاس جا کے تسلی محسوس کرتا ہے۔ ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہوتی جو اسے مشکل میں ڈالے۔ وہ آپ کو شکوے کرتا کبھی نظر نہیں آئے گا کہ دین کا کام بڑا مشکل ہے، حالات بڑے خراب ہیں اور لوگ قدر نہیں کرتے اور توجہ نہیں، اس لیے کہ لوگوں کو دیکھ کے کام ہی نہیں کر رہا، وہ تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جو خاص اللہ کے ولی کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ مصلی، کوئی بھی آپ کو صوفیاء میں سے ایسا نہیں ملے گا، جتنے بھی صوفی، اب یہ ایک زمانہ ہمارا آیا ہے جس کے اندر
میری طرح کے لوگوں کی تقریریں لمبی ہیں، نمازیں چھوٹی ہیں. آپ ان سے کہیں کہ 20-25 منٹ تبصرہ کرو، آدھا گھنٹہ تبصرہ کرو، کتنے مولوی خراب ہیں، کتنے پیر گڑبڑ ہیں، کتنے سیاستدان برے ہیں، تو آپ لمبا تبصرہ کرا دیں. لیکن اسی بندے کے ہاتھ میں تسبیح دے دینا کہ چل تو صرف 100 بار درود شریف پڑھ، تو یہاں اسے نیند آ جاتی ہے یا وہ تھک جاتا ہے. عبادت، تقویٰ، طہارت، پرہیزگاری، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کی زبان پر خود بخود اللہ کا نام جاری ہو جائے، درود و سلام آپ کی طبیعت کا ذائقہ بن جائے، سجدہ آپ کا سرور کہلائے، تسبیحات میں آپ کا دل لگے، وہ جو وظائف حضور نے بتائے ہیں ان پر طبیعت لگے، اللہ کی عبادت کی جانب اللہ کے ولی کا رجحان ہوتا ہے. 40 سال عبادت کی ہے، ساری رات مصلی پہ بیٹھ کے غوث پاک میں. آپ کسی بھی میری طرح کے تھوڑے چھوٹے پڑھے لکھے مولوی سے بھی پوچھیں گے تو بتائے گا کہ وہ مادرزاد ولی تھے. یہ بھی بتائے گا کہ انہوں نے 12 سال علم دین بھی حاصل کیا. یہ بھی بتائے گا انہوں نے کتابیں میں لکھی. یہ بھی بتائے گا کہ وہ رات کو جلسہ کرتے تھے، تقریر کرتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے، مصلی پھر بھی عبادت تھا. عبادت کے لیے وہ پھر بھی ساری رات بیٹھتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں وہ ساری رات حاضری دیتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ بڑے عالم ہیں. اب تو میرا ایک کلاس فیلو ایک دن تقریر کر رہا تھا تو کہہ رہا تھا کہ جناب عابد 70 عابد ساری رات، یہ حدیث پاک ہے، بالکل صحیح حدیث ہے کہ 70 عابد ساری رات کھڑے رہیں اور عالم جو ہے وہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے اور فجر تک سویا رہے تو پھر بھی عبادت کرنے والوں سے عالم کا درجہ زیادہ ہے. تو میرا سوال یہ ہے، بالکل حدیث اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی شک نہیں، لیکن یہ حدیث غوث پاک کو بھی تو آتی تھی نا، خواجہ معین الدین اجمیری کو بھی تو آتی تھی نا بھائی. امام اعظم سے بڑا تو نہیں نا کسی نے عالم ہو جانا ان کے بعد، ان کو بھی تو آتی تھی نا. لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں نا یہودیوں کا ایک گھر تھا، تو وہاں ایک بچہ تھا یہودیوں کا، تو امام صاحب اپنی چھت پہ عبادت کرتے تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک تشریف رکھیں. سادات کرام ماشاءاللہ تشریف لے آئے. جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی چھت پر نا رات میں عبادت کرتے. تو یہودیوں کا ایک بچہ تھا، وہ دیکھتا کہ کوئی شخص ہے، بچوں کی اپنی طبیعت ہوتی ہے اور بچوں کا ریڈ کرنے کا انداز بھی اپنا ہوتا ہے. ان کے تبصرے بڑے بے لاگ اور بڑے جاندار ہوتے ہیں اور سچائی پر مبنی ہوتے ہیں. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا. تو بچہ پوچھتا ہے اپنے والد سے کہ یہ ہمارے پڑوسیوں کی چھت پہ نا ایک ستون ہوتا تھا جو نظر صرف رات کو آتا تھا، تو وہ کئی دنوں سے نظر نہیں آ رہا، وجہ کیا ہے؟ تو والد رو پڑے، یہودی ہو کے رو پڑے، کہنے لگے پتر وہ ستون نہیں تھا، وہ مسلمانوں کے امام اعظم تھے اور وہ رات کو چھت پہ کھڑے ہو کے اپنے رب کی عبادت فرمایا کرتے. دیکھیں میدان کے اندر نکلنا یہ اسلام کا وہ مضبوط رکن ہے اور وہ اہم نظریہ ہے کہ اس کی بنیاد پر اعلاء کلمت الحق ہوتا ہے. لیکن اس نکلنے کے پیچھے دعائیں ہوتی ہیں، اس کے پیچھے دعائیں ہوتی ہیں. ہمارے صوفیاء نے صرف صوفی نہیں تیار کیے، مجاہد بھی تیار کیے. یا آپ چلے جائیں صحابہ سے 3 کلومیٹر شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف. ان کا چونکہ سجادہ نشین کوئی نہیں، اس کوئی نہیں کراتا، پوسٹر کوئی نہیں چھپتے، اس لیے بہت سارے لوگ آگاہ بھی نہیں.
لیکن یہ بات سن کے آپ حیران ہوں گے کہ یہ وہ درویش ہے جن کا مزار ڈاکٹر عبد القدیر خان نے بنوایا ہے، اور آپ جا کے دیکھ لیں ان کے لوہے مزار پہ لکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے بنایا ہے۔ انہوں نے مزائل کا نام بھی ان کے نام پہ غوری رکھا۔ لیکن اب یہ مطلب آپ کو میں ہندوستان جانے کی بات نہیں بتا رہا، امریکہ افریقہ کی نہیں، یہ آپ کے نام یہ صحابہ ہے، 3 کلومیٹر اندر جائیں، شہاب الدین غوری کی قبر پہ لوہے مزار پہ جو پہلا جملہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ منظور نظر خواجہ معین الدین چشتی۔ لیکن جو آخری بات لکھی ہے وہ رونے والی ہے۔ آخری شعر یہ لکھا ہے کہ اپنے بھی جس کو بھول گئے تھوڑی دیر میں، اپنے بھی جس کو بھول گئے تھوڑی دیر میں، وہ مرد درویش دفن ہے اس مٹی کے ڈھیر میں۔ بھلا دیا لوگوں نے، بھلا دیا۔ تو عزیز، یہ جتنے بھی لوگ میدانوں میں ہوتے تھے ان کے پیچھے دعا ہوتی تھی، دعا تھی۔ محمود غزنوی نے انقلاب برپا کیا ہے تو آپ کسی سے پوچھ لیں، وہ میدان میں نکلتے تھے تو حضرت ابو الحسن خرقانی سے مل کے جاتے تھے۔ تو یہ جو دعا ہوتی ہے نا، یہ صلاح الدین ایوبی رات کو رو رہے تھے مسجد اقصیٰ میں اور درد سے رو رہے تھے، اور ان کے آنسو ان کی تڑپ کا پتہ بتاتے تھے۔ درویش سے ملاقات ہو گئی تو بزرگ فرمانے لگے میاں بہت روتے ہو۔ عرض کی حضور پہلے مسلمان کمزور ہیں، اب پتہ چلا ہے کہ عیسائیوں کا ایک بحری بیڑا ہے، اسلحے سے بھرا ہوا آ رہا ہے، تو اگر وہ بھی آ کے ان کو کھیپ شامل ہو گئی اسلحے کی تو مسلمان تو کمزور پڑ جائیں گے، پریشان و دعائیں میں آپ بھی دعا کر رہے ہیں۔ صبح نماز فجر میں ان بزرگوں سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو شہاب الدین کچھ مطمئن نظر آئے، صلاح الدین مطمئن نظر آئے۔ تو شیخ نے پوچھا کہ میاں اب بڑے مطمئن ہو؟ کہنے لگے حضور وہ فجر سے پہلے ہی خبر مل گئی تھی کہ وہ بحری بیڑا پانی میں ڈوب گیا، پانی میں ڈوب گیا۔ تو درویش نے کیا کہا؟ کہنے لگے بیٹا پانی میں نہیں ڈوبا، وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گیا۔ مجھے تو اللہ کے حضور آنسو، ہمارا نا مسلح پہ بیٹھنے کا انداز کمزور پڑ گیا، کمزور پڑ گیا۔ اب لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، اللہ اللہ بڑا کرتے ہو باہر نکلو، تو میں کہتا ہوں ہمیں توفیق دے، ہمارے بزرگ اللہ اللہ کر ہی رہے ہیں، پر خانقاہوں میں وہ آپ بتائیں تو صحیح مرید جو بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ اب تو وہ آئے تھے، تعویذ لیا تو چلے گئے تھے، تو آئے تھے کو فوٹو لی تھی وہ نکل گئے تھے۔ اللہ اللہ کا ماحول، عبادت کا ماحول، تقوی کا ماحول۔ بات اس لیے چھڑی ہے کہ رمضان قریب آ گیا ہے میرے عزیز۔ ہم نا دیہاتی لوگ جو سادے ہوتے تھے نا، رمضان شریف آتا تھا نا تو ہمارے بچوں کی دوڑ لگی ہوتی تھی، میں نے سپارے زیادہ پڑھے۔ ایک دوسرے سے بچے پوچھتے تھے کتنا قرآن شریف پڑھا، تو کہتے تھے میں کیوں بتاؤں، تو بتا پہلے، میں کیوں بتاؤں۔ اعتکاف میں لوگ بیٹھے ہوتے تھے تو دوڑ لگی ہوتی تھی۔ کیا کریں، جو قوم پاسپورٹ کے دفتر 1.5 گھنٹہ کھڑی رہتی ہے، اور جو قوم امیگریشن کے لیے 2.5 گھنٹے لائنوں میں لگتی ہے، جو دفتر میں معمولی کام ہو تو کئی گھنٹے کھڑی رہتی ہے، وہ تراویح کے 45 منٹ کھڑی نہیں رہ سکتی۔ وہ دلیلیں ڈھونڈتی پھرتی ہے کہ 20 پڑھنی تھی کہ 8 پڑھنی تھی، وہ دلیلیں ڈھونڈتی ہے کہ اس کا درجہ واجب کا ہے اور سنت ہے تو کون سی والی سنت ہے۔ تو بھائی ایک تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ کا ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے، اس کا مسلح آباد ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کی ترجیح اللہ رسول ہوتے ہیں۔ انسان کی ترجیحات ہے نا، کچھ لوگوں کی ترجیح پیسہ ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں بڑا لعنتی ہے جو درہم و دینار کا بندہ بن گیا۔ پیسے مل جائیں تو راضی ہے۔ آپ کو میرے اور آپ کے بیچ بزرگوں کی بات نہیں کرتا، ایسے لوگ ملیں گے کہ پیسے شام کو ہوں تو نیند سکون کی آتی ہے، نہ ہوں تو سو ہی نہیں پاتے، رات کو گن کے سوتے ہیں، سویرے اٹھ کے پھر گننا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی ایک مقام ایسا نہیں جہاں اس سے تھوڑا سا بچے۔ خدا را سمجھ لیں، ترجیح پیسہ ہو جائے تو بندہ گیا۔ کچھ لوگوں کی ترجیح شہرت ہے۔ آپ یقین کریں کہ اپنی فوٹو دیکھ کے راضی ہوتے رہتے ہیں، اپنی فوٹو دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں۔ کچھ کی ترجیح تعریف ہے، اور جھوٹی کریں یا سچی کریں تعریف کر لیں۔ 2-3 قصیدے پڑھ دے بندہ منظور نظر ہے، 2-3 باتیں بتا دے بندہ منظور نظر ہے۔ ترجیح بدل گئی، زاویہ نگاہ بدل گیا، ذوق بدل گیا۔ اللہ کے ولی کی ترجیح رب رسول ہوتا ہے، ان کی ترجیحات اللہ رسول ہیں۔ ہر وقت یہ بات پیش نظر ہے کہ رب راضی ہے کہ ناراض۔
ہر وقت جناب آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ گئی. امیر آدمی غریب ہو جائے تو اس کے لیے بڑی مشکلات ہو جاتی ہیں، بگڑی ہوئی عادات ہوتی ہیں، گزارا نہیں کر پاتا. غریب اگر امیر ہو جائے تو کام چل جاتا ہے. اب ایک خاتون ملکہ رہی ہیں، ملکہ خاتون اول، بڑے ٹھاٹ باٹ دیکھے، اب وہ کلمہ پڑھ گئے. پہلے تو فرعون نے ان کو نفسیاتی طور پر ٹارچر کیا. آج ہمارے ہاں پہلے ہمارے ہاں دیہاتی ماحول کے اندر دو بدو لڑائی ہوتی تھی، بات ختم ہو جاتی تھی. اب لڑائی نہیں ہوتی، اب سازش ہوتی ہے. اب لوگوں کو نفسیاتی تکلیف دی جاتی ہے، اعصابی طور پہ پریشان کیا جاتا ہے. اور یہ جب سے میڈیا کا زمانہ ہے تو اللہ ماشاءاللہ بلیک میلنگ بھی عروج پہ، تو اس لیے کسی مقام پہ بھی کوئی نہ کوئی کہانی چھیڑ دی جاتی ہے. لوگ اعصابی تکلیف میں رہتے ہیں، اعصابی ذہنی دباؤ میں رہتے ہیں. پہلے تو فرعون نے اعصابی طور پہ ڈرایا دھمکایا، میں چھین لوں گا، تکلیف دوں گا. اور بڑا مشکل ہوتا ہے نا، عزت دار بندہ ہو اس کو تھوڑی تکلیف دی جائے، سر بازار اس کی بات ہو تو پریشان ہو جاتا ہے. لیکن جناب آسیہ خاموش رہی. پھر گھر والوں کو بلایا، کہانی سنائی، داستان سرائی کی، سخت جملے کہے، پھر بھی خاموش رہی. پھر وہ جو کنیزیں ہاتھ کے اندر پیالے لے کے پانی پیش کرنے کھڑی رہتی تھی نا، انہوں نے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا اور بھائی پھر انہوں نے مارا. وہ خاتون جو خاتون اول رہ چکی ہیں، پھر ان کو باندھا گیا، ہاتھوں میں کیل ٹھونکے گئے، وجود کے اوپر تلوار سے نشانات لگا کے، کٹ لگا کے اس میں نمک بھرا گیا. وہ خاتون روتی ہیں، تڑپتی ہیں، پریشان ہیں، لیکن صبر نے ہر چیز کو سمیٹ لیا اپنے دامن میں. حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام رات کو تشریف لائے. جناب آسیہ کو بندھا ہوا دیکھا، حال پوچھا. توجہ ہے میری بات پر میرے دوست؟ حال پوچھا، طبیعت پوچھی. میں نے سنا ہے وہ بن سنور کے میری عیادت کو آ رہے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ کیا بنے گا. وہ آ رہے ہیں اور میں جا رہا ہوں. آ کے پوچھا حال کیا ہے، طبیعت کیسی ہے؟ جناب آسیہ نے آنکھ کھولی، رو پڑی، فرمانے لگی اے کلیم میرا حال نہ پوچھئے، آپ مجھے یہ معلوم کر کے بتائیے کہ میرا رب راضی ہے کہ ناراض ہے. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اس کے رسول کا زیادہ حق ہے کہ انہیں راضی کیا جائے، زیادہ حق. یہ جو ہمارے چکر ہے نا کہ ہم منانے نکلے ہیں دنیا کو، جس ولیمے میں نہیں جا سکا میں نے بیٹا بھیج دیا، جس تعزیت پہ میں نہیں جا سکا وہاں میں نے فون کر دیا. کیسے کیسے کس کو سیٹ رکھنا ہے ہمیں ساری سیاست آتی ہے، کس کس جگہ بندے ٹھیک رکھنے ہمیں سارا پتہ ہے، کس جگہ کس کو کیا کہانی سنانی ہے سارا پتہ ہے. اگر ہمیں یہ شعور ہے تو یہ بھی پتہ ہے کہ رب کن کاموں میں راضی ہوتا ہے. دوسری بات یاد رکھیں، تیسرے نمبر پہ فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے ولی کو خوف کوئی نہیں ہوتا، غم کوئی نہیں ہوتا. یہ تعریف قرآن نے بیان کی. جو ڈرتا پھرے سہما رہے وہ ولی ہوتا ہی نہیں. ولی کی تعریف یہ ہے کہ اسے غم اور خوف، یہ جو پلپلا پن ہے نا مزاج کا، ویسے بندے کو کمزور کر دیتا ہے، ویسے ہی کمزور کر دیتا ہے. اور طاقت جو ہوتی ہے نا، طاقت وہ بھی لفظوں کی نہیں ہوتی، وہ بھی کردار کی ہوتی ہے. کسی موقع پہ جا کے پتہ چلتا ہے کہ بندہ کردار کا کس طرح کا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ روب بھی آپ کے کپڑوں کا نہیں ہوتا، آپ کی باتوں کا نہیں ہوتا، روب بھی کردار کا ہوتا ہے. آپ بڑا مہنگا کروڑ پتی بندہ آپ دیکھ لیں اور بڑا اس کا محل دیکھ لیں اور گاڑی پجارو بڑی مہنگی میں وہ بیٹھتا ہے، آپ ملاحظہ کر لیں، اور کپڑے بھی بڑے شاندار پہنتا ہے، لیکن اگر بندہ کرپٹ ہے نا، کرپشن والا ہے، مار دھاڑ کی کمائی ہے، تو اس کے دروازے پہ لوگ کھڑے ہو کہہ دیتے ہیں 2 نمبر آدمی دروازے پہ، اور صرف 14ویں گریڈ کا ملازم ہو، کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہو لیکن دیانتدار ہو، تو بہت بڑا افسر بھی اس کے دفتر کے باہر کھڑے ہو کے کہتا ہے یار اس سے ڈرو، نہ رشوت لیتا ہے نہ کوئی نجائز سفارش مانتا ہے. تو اس کا مطلب ہے روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب کردار کا ہوتا ہے. تو یہ جو خوف ہم نے طاری کیا ہے نا، اور ایک بڑی لمبی چوڑی داستان ہے ہمیں بے یقین کرنے کی، لمبی چوڑی. 1-2 بندہ نہیں، اس میں بڑے بڑے ہاتھ ملوث ہیں، اور بڑے بڑے لوگ ایسے تھے جن بیچاروں نے
तहकीक के नाम पर तकरीब पैदा की और एक लंबी लिस्ट है। हमें मलंगों का टोला बाकायदा बना के दिया गया, जो हर चौथे बंदे को कहता है तुझे काला जादू है। यानी क्या करें, अभी तक कौम कह रही है कि काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो काम नहीं होता। ये भी तक कह रहे हैं आप, किसने ये ओहाम परस्ती फैलाई? कौन था वो? कौन है जो कह गया है कि जनाब अगर दूध गिर गया तो हालात ख़राब हो जाएंगे? किसने ये कहा? सुने हदीस मुस्लिम, हदीस बुखारी सुने, रसूल कायनात अलैहिस्सलाम के साहिबजादा गिरामी वाले मर्तबत का विसाल हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हुजूर की गोद में विसाल कर गए। उसी दिन सूरज को ग्रहण हो गया। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हुजूर के साहिबजादे के विसाल की वजह से सूरज ग्रहण हुआ। सरकार ने उस दिन इतने आंसू बहाए कि सहाबा ने पूछ लिया, हुजूर आप तो सब्र का दर्ज देते हैं। तो फरमाया ये आंसू तो मोहब्बत की अलामत है, वरना दिल और ज़ुबान पे वही है जिससे रब राज़ी होता है। अब गम की कैफियत है, लेकिन कुछ लोगों ने छोड़ दी ना, यहाँ तो तमाशा लगा दिया गया करामतों का, कहानी बना दी गई। जिसके जो मन में आता है वो लिखता है, लंबी लंबी लिस्टें कि फलानी फलानी मर्ज़ का मैं इलाज करता हूँ, तवीज़ लेने आ जाओ। जो जिसकी तबीयत में आए, जिस तरह का बंदा था वो बन के बैठ गया किसी भी मसनद पर, जेड़े महरम राज हकीकत दे वो ते राज़ हकीकत खोल दे नहीं। ये जिन्ना वेखिया नहीं वो करन गल्लां, जिन्ना वेख लिया वो ते बोल दे नहीं। ये क्या कबाहत है, और तरह तरह की कहानियाँ ले के लोग मार के और लोगों को बेयकीन कर दिया, परेशान कर दिया। हर बंदा बेचारा तावीज़ के चक्कर में। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, पहले नहीं मुझे पता था, मुझे तजर्बा हुआ कि बड़े बड़े डिग्री होल्डर तावीज़ लेने जाते हैं। बड़े बड़े डिग्री होल्डर, पढ़े लिखे बंदे, सियाने बंदे परेशान कर दिए। मोहल्लात में रहते हैं, कहते हैं कल 2 दफ़ा मेरी गाड़ी ऐसे ऐसे हुई है। मुझे एक साथ कह रहे हैं, और मालदार आदमी, मैं क्या मेरी हर रोज़ ही किधरे न किधरे हो जाती है, सफ़र इस तरह के करने पड़ते हैं। तो भाई अगर तुझे कोई तवीज़ मिल गया ना जिससे गाड़ी इधर उधर नहीं जाती तो मुझे भी देना, इसलिए कि मेरी खुद बड़ी दाएँ बाएँ हो जाती है, पता ही नहीं चलता। कई दफ़ा टायर फट गया है, रात किसी कोने में रहनी पड़ी। तो अजीज़ भाई आप बात को समझिए, ये तो हम बात है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना गम का आलम था। जवानों बात पे गौर करो, गम का आलम था और साहिबजादा गिरामी कदर विसाल फरमा गए। और उसी दिन हुजूर ने सहाबा किराम को फरमाया तक सबको मस्जिद में बुलाओ। जुमे का इंतजार नहीं फरमाया, क्योंकि बातें हो रही थी ना कि हुजूर के साहिबजादे के विसाल की वजह से सूरज ग्रहण हुआ। फरमाया बुलाओ मस्जिद में। सब लोग मस्जिद में जमा हुए तो हुजूर ने खुतबा पढ़ा और बात इरशाद फरमाया, लोगों याद रखो अगर सूरज और चांद को ग्रहण हो तो तस्बीहात पढ़ा करो, इस्तिग़फ़ार पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो। फरमाया याद रख लो किसी शख्स के दुनिया से विसाल करने का सूरज ग्रहण के साथ कोई ताल्लुक नहीं। लोगों के अकीदों को मजबूत रखना, लोगों के नजरियात को, अफकार को मजबूत रखना, ये सबसे ज़्यादा ड्यूटी सूफिया की है, सबसे ज़्यादा। मैं पढ़ रहा था शेख शहाबुद्दीन सरवरजी रहमतुल्लाह अलैह पर, किसी ने PhD का मकाला लिखा तो एक अनोखी बात लिखी। किसी ने कहा शेख बड़े लोग आते हैं दुआ कराने, औलाद नहीं होती तो आप फिर क्या करते हैं? तो हज़रत शेख फरमाने लगे दुआ करता हूँ, लेकिन मेरी जिम्मेदारी दुआ से आगे है। हुजूर वो क्या? फरमाने लगे मैं चूँकि तरीक़त का आदमी हूँ, मैंने दुआ भी करनी है कि अल्लाह तुझे औलाद दे दे, और मैंने उस बंदे को इस पर मुतमईन भी करना है कि अगर रब की रज़ा इसी में है ना कि तेरी औलाद ना हो तो तूने इस पर राज़ी भी रहना है। ये भी ड्यूटी सूफी है की है कि अल्लाह की रज़ा पे बंदे को राज़ी रखना। मैंने ज़्यादा बातें नहीं करनी, बात समेटने लगाऊं। बुखारी शरीफ में मौजूद है, एक खातून हाजिर हुई थी, अर्ज़ किया हुजूर मैं मिर्गी के मर्ज़ में मुब्तला हूं। बड़ा तकलीफ दे मर्ज़ होता है मिर्गी का, आसाबी तौर पर बंदे को कंट्रोल करता है, जिस्मानी तौर पे मुंह से रतूबतें निकलती हैं, इंसान परेशान हो जाता है। अर्ज़ करती हुजूर मिर्गी है, तकलीफ़ में हूँ, दुआ कर। ये वो दरवाज़ा है कि जहाँ से जो आता है झोली भर के लेके जाता है। सुनो, नज़रियात को समझें, हुजूर ने क्या फरमाया, सबके लिए दुआ करते। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उतैक से लेकर हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खैबर का मामला तक सब देख ले, तमाम सहाबा के साथ हुजूर तो लुआब दहन लगा देते, अल्लाह करम फरमा दे। ये भी कमाल है, महबूब ने ये मौजज़ा भी उम्मत को दिखाया है। और साथ मैंने कहा कि वो
حضرت عبداللہ ابن عقیق کو بھیجے، ان کی پنڈلی ٹوٹ گئی تھی، بخاری مسلم میں، حضور نے لعاب دہن لگایا، ٹھیک ہو گئی۔ اور فتح خیبر میں مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں شوب چشم تھا، حضور نے بس تھوڑا لعاب دہن لگایا، اللہ نے پہلے سے بھی زیادہ روشنی عطا فرمائی۔ یہ معجزات بھی دکھائے حضور نے، لیکن یہاں کیا منظر ہے؟ خاتون نے کہا حضور مرغی ہے، اس پر بھی کبھی کبھی غور کریں، یہ بھی ایک اہم پہلو ہے دین کا، اس کو بھی سمجھیں۔ تو حضور نے فرمایا بی بی اگر تو کہے تو میں دعا کرتا ہوں رب شفا دے دے گا، اور جو ہے میری بات پر اس کو ضرور سمجھیے گا۔ اور حضور نے فرمایا اگر تو صبر کرے، کیا معنی کہ مرغی کے ساتھ ہی گزارا کرے، اس کے ساتھ ہی ٹائم گزار اس بیماری کے، اگر تو کرے صبر تو حضور فرماتے ہیں پھر میرا وعدہ ہے رب تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ آپ سے پوچھتے ہیں شاہ صاحب قبلہ کہ ہاں میں شفا لینی ہے کہ جنت، تو ہم کہتے ہیں شاہ جی گوڈے دا کچھ کرو نا، جنت دی بھی دعا کرانے ہیں۔ لیکن یہ نظریات بھی حسن ہے دین کا۔ عرض کی حضور نے فرمایا، اس نے عرض کی حضور دعا کر دے، تو سرکار نے فرمایا اگر تو کہے تو دعا کرتا ہوں رب شفا دے گا، اور اگر تو صبر کرے تو پھر اللہ جنت عطا کرے گا۔ کیا نظریہ ہے، کیا نظریے کا حسن ہے، کیا سچائی ہے۔ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، کیا انداز ہے اس فکر پہ زندہ رہنے کا۔ کہتے ہیں ایک منٹ نہیں لگایا، فوراً عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ دعا کر دیں رب مجھے جنت ہی عطا فرمائے۔ کیا معنی ہے کہ میں مرغی کے ساتھ ہی گزارا کر لوں گی، میں کروں گی گزارا مرغی کے ساتھ، میں جی لوں گی، تھوڑے سے تو دن ہے۔ پر حضور وہ جو اصل کامیابی ہے نا، اصحاب الجنت هم الفائزون، کہ اصحاب جنت اصل میں کامیاب ہیں۔ دعا کریں، نبی پاک علیہ السلام نے دعا کر دی، فرمایا میرا وعدہ ہے رب تجھے بغیر حساب کے جنت دے گا۔